اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میاتو عامل کے النوع الاول، اور اب تک جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 18 ویڈیوز جو ہے وہ ہم لوگ بنا چکے ہیں۔ اب تک اتنی عبارت پڑھ چکے ہیں: النوع الاول حروف تجر الاسم فقط وتسمى حروفا جارة وهي 17 حرفا الباء للالصاق وهو اتصال الشيء بالشيء اما حقیقتا نحو بإداء و اما مجازا نحو مررت بزید ای التصق مروری بمکان یقرب منه زید وللاستعانة نحو كتبت بالقلم وقد تكون للتعلیل نحو قوله تعالی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل وللمصاحبة نحو اشتریت الفرس بسرجئ۔ یہاں تک کہ ہماری بات ہو گئی ہے۔ ہم لوگ ایسے حروف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جو حروف جو ہے وہ اسما پر داخل ہوتے ہیں، اسما پر داخل ہو کر اس کو آلت جری میں کر دیتے ہیں، اور یہ 17 ہوتے ہیں، اور ان کا نام جو ہے حروف جارہ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے با کا استعمال، پہلا استعمال ہم نے پڑھا با الصاق کے لیے آتا ہے۔ الصاق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، دونوں کی ہم لوگوں نے مثال پڑھ لی۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ استعانت کے لیے بھی آتا ہے، استعانت کی مثال بھی ہم لوگوں نے پڑھ لی، اس کی ترکیب بھی الحمدللہ ہم نے کر لی۔ پھر ہم نے کہا تعلیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پھر تعلیل کی مثال بھی ہم نے پڑھ لی، اس کی ترکیب بھی الحمدللہ ہم نے کر لی ہے۔ اور لاسٹ جو ویڈیو تھی ہماری، ہم نے اس میں مصاحبت اور مصاحبت کی مثال کے اوپر بات کی تھی۔ آج جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ایک نیا استعمال پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے للتعدیہ۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا اس کا، کہ ایک ہوتا ہے فعل، ہوتا ہے فعل لازم، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے فعل متعدی، ٹھیک ہے۔ اچھا، فعل لازم کیا ہوتا ہے؟ فعل لازم وہ ہوتا ہے جو اپنے فاعل کے ساتھ مفہوم کامل حاصل کرنے کے سلسلے میں جسے جو ہے وہ مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، فقط فاعل کے ساتھ مل کر اس کا جو ہے وہ معنی جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جیسے میں کہوں ذہب زید، زید گیا، اب ذہب فعل، زید اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا دیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، آپ بنا دیں، اور مفہوم بھی جو ہے وہ بالکل مکمل بیٹھ رہا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے جاء زید، زید آیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی جاء فعل بنا دے، زید فاعل بنا دے، تو یہاں پہ بھی مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ لے لیں کہ فعل متعدی کو اگر ہم لے لیں تو فعل متعدی کیا ہوتا ہے؟ فعل متعدی وہ ہوتا ہے جو مفعول بھی کا تقاضا کرتا ہے، کامل مفہوم حاصل کرنے کے لیے جسے مفعول بھی کی ضرورت ہوتی ہے، فقط فاعل کے ساتھ مل کر جس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ جیسے کہ میں کہوں ضرب زید، زید نے مارا، تو اب آپ بولیں کہ کس کو، ہے نا، تو اب یہ کس کو کا یہ جو سوال جو آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے، یہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ یہاں پر مفعول بھی کی ضرورت ہے نا۔ اگر مفعول بھی نہیں ہوگا تو مفہوم کامل حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو اب آپ کو یہ بتانا ہوگا ضرب زید بکرن، اگر ایسا کہا آپ نے کہ زید نے بکر کو مارا، تو ہاں اب جو ہے وہ مفہوم کامل جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ تو اب یہ کہ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی؟ تو یاد رکھیں کہ آپ جو ہے وہ ترجمہ کر کے دیکھیں، اور جیسے کہ میں کہوں ذہب زید، ترجمہ کیا آپ نے زید گیا، میں نے کہا جاء زید، زید آیا، آپ نے ترجمہ کیا زید آیا، اب آپ سوال کریں کس کو، یا پھر کسے، یا پھر کیا، ہے نا، تو ان تینوں سوالوں کا کوئی سینس بن رہا ہے؟ تو ہم کہیں گے نہیں، کوئی سینس نہیں بن رہا۔ اگر کوئی سینس نہیں بن رہا تو اس کا مطلب یہ فعل لازم ہے، اور اگر سینس بن رہا ہے، اگر میں یوں کہوں کہ ضرب زید، زید نے مارا، اب آپ سوال کریں کس کو، اب دیکھیں سینس بن رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ مفعول بھی کا تقاضا کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے آپ فعل لازم اور فعل متعدی کو پہچان سکتے ہیں۔ اب یہاں پر میں کیوں بتا رہا ہوں یہ فعل لازم اور فعل متعدی؟ اصل میں ایک با ہے، با تعدیہ،
اور یہ جو با تعدیہ ہوتا ہے، یہ با تعدیہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ فعل لازم کو فعل متعدی بنا دیتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ مثال ہے، اس کی ترکیب میں آگے کروں گا، صرف میں آپ کو مثال بتا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کا قول ہے قولی تعالی ذهب اللہ بنورہم، اللہ لے گیا ان کے نور کو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر یہ مثال ہے، یہ سورۃ البقرہ ہے، اور یہ جو ہے وہ مطلب کفار کی مثال دی جا رہی ہے۔ پیچھے جو ہے وہ بات چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے نور کو لے گیا، اور وہ جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ اندھیرے کے اندر ہے، تھوڑا سا مطلب روشنی ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ المختصر یہ کہ آپ جو ہے وہ تفسیر جو ہے وہ تو وہیں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی ہمارا جو موضوع ہے وہ ترکیب ہے، اور جو ہے وہ صرفی اور نحوی اجرا ہے۔ اور ابھی جو ہمارا مین جو موضوع فی الوقت اس کلاس کے اندر جو ہمارا موضوع ہے اس پارٹ میں، وہ یہ ہے کہ تعدیہ کی مثال۔ تو تعدیہ کی مثال یہ اس طرح سے بنی کہ ذہبہ فعل جو ہے وہ تو فعل لازم ہے۔ ذہبہ زیدن جب آپ نے ترجمہ کیا تو ترجمہ کیا کیا تھا؟ زید گیا۔ اب کس کو کا سینس تو نہیں بن رہا آتا۔ اسی طرح سے ذہب اللہ، اگر آپ کہیں کہ تو اللہ گیا، ایسا ترجمہ آپ کریں گے، لیکن بہرحال آپ جو ہے وہ یہاں پر ایسا ترجمہ نہیں کریں گے، کیونکہ ذهب اللہ بنورہم آگے جو ہے با حرف جر موجود ہے، اور یہ والی با حرف جر جو ہے، یہ جو جار با استعمال ہو رہی ہے، اس با نے جو ہے وہ اس پیچھے والے فعل کو جو ہے نا وہ لازم تھا، اب اس کو فعل متعدی بنا دیا۔ پہلے اس کا ترجمہ تھا ذهب زید، اللہ گیا، ایسا ترجمہ ہو رہا تھا کہ اللہ گیا، اور اب جو ہے یہاں پر اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی لے گیا، ٹھیک ہے۔ ذهب اللہ، اللہ لے گیا کیا؟ بنورہم۔ اب یہ مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، پہلے یہ مفعول کا تقاضا نہیں کر رہا تھا۔ تو اب اس مفعول کا تقاضا کرنے کی وجہ کیا بنی؟ یہ با حرف جر۔ تو یہ با ایسی با ہے جب یہ اپنے مدخول پر داخل ہوتی ہے، اور اس سے پہلے یہ اپنے مدخول کا معنی جب فعل کی طرف یا شبہ فعل کی طرف لے کے جاتی ہے، تو وہ فعل یا شبہ فعل، اگر وہ فعل لازم یا فعل لازم ہوتا ہے تو اس کو یہ متعدی بنا دیتی ہے با حرف جر، جیسے کہ یہاں پر ہوا ذہب اللہ بنورہم کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے نور کو لے گیا۔ تو تعدیہ کا معنی یہ ہوگا۔ اب ہم لوگ تعدیہ کی جو ہے وہ ترکیب کرتے ہیں، للتعدیہ۔ میں نے کہا کہ ہم لوگ استعمال پڑھ لینا، ہم نے الصاق پڑھا، ہم نے جو ہے وہ مصاحبت پڑھا، ہم نے استعانت پڑھا، ہم نے تعلیل پڑھا۔ تو ہم ایسا بھی کر سکتے تھے کہ معطوف علیہ کر کے ہم لوگ ترکیب کر دیتے سارے استعمالات کی، لیکن میں نے کہا کہ بہتر یہی رہے گا کہ ہم ایک ایک استعمال کے اوپر بات کریں۔ اس سے پہلے الباء کو مبتدا محذوف مان لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ اس کی آگے مثال بھی دے دیں گے ہاتھ کے ہاتھ، تو یہ ہے کہ ہماری ترکیب اور ترجمہ اور مفہوم جو ہے وہ بالکل صحیح بیٹھ جائے گا۔ تو اب للتعدیہ سے پہلے اب ہم مان لیتے ہیں الباء مبتدا محذوف مان لیتے ہیں۔ تو الباء مبتدا محذوف مان لیا آپ نے، یہ للتعدیتی یہ کیا بن گیا؟ لام حرف جر، اور تعدیتی یہ بن گیا مجرور۔ اچھا، اب یہ جار مجرور بن گیا، جار اپنے مجرور سے مل کر آپ کو تو پتہ ہے کسی نہ کسی کے متعلق تو ہوگا۔ اب متعلق یا تو عبارت میں مذکور ہوگا یا تو نہیں، اگر مذکور ہوگا تو ہم لوگ اس جار مجرور کو ظرف لغو بنا دیں گے، نہیں ہوگا تو نکالیں گے، اور نکالنے کے بعد اس جار مجرور کو اس متعلق کے لیے ظرف مستقر بنا دیں گے۔ یہاں پہ چونکہ موجود نہیں ہے تو ہم نکال لیتے ہیں، ہم نکالتے ہیں ثابت نکال دیتے ہیں۔ اب ہم کہیں گے لام حرف جر تعدیتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتن، اس میں فاعل کا ظرف مستقر، اور پھر یہ ثابتن کی ترکیب ہم کریں گے اب، کیونکہ ثابتن اس میں فاعل کے وزن پر ہے اور یہ شبہ جملہ بنے بغیر خبر نہیں بنے گا، تو ہم کہیں گے ثابتن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے البا، یعنی راجع بسوئے مبتدا اس کا فاعل، ثابتن کا فاعل، پھر ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر اور ظرف مستقر، یہ للتعدیتی ظرف مستقر ہے نا، تو یہ ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن گیا مبتدا کی خبر، اور پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر الباء مبتدا اپنی للتعدیتی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو ایک اور استعمال کے اوپر ہم نے بات کر لیا، انشاءاللہ تعالی اگلی جو ویڈیو ہوگی ہم لوگ اس کی مثال کے اوپر بات کر کے، مثال کے اوپر بات تو ہم نے کر لی ہے، اس کی مثال کی ترکیب جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔